خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ میرے وہ بہن بھائی جو قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں تجوید کے ساتھ یا اپنے تلفظ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن مقدس کی تلاوت اور تجوید سیکھنے کے لیے اس چینل پر روزانہ کی بنیاد پر ایک ویڈیو سبق کی صورت میں اپلوڈ کی جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے تلفظ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور قرآن پاک کو صحیح طریقے سے تلفظ کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو روزانہ آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان ویڈیوز کو دیکھنے سے آپ کو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پاک کو سیکھنے میں، پڑھنے میں بہت مدد ملے گی۔ تو ناظرین کرام، آج کا سبق ہم اپنا شروع کرتے ہیں۔ نورانی قاعدہ کی تختی نمبر ہماری 14 کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ ابھی ہم نے 14 بھی نہیں، 14 کے بعد 15 بھی ہم نے پڑھ لی ہے، بلکہ اب 16 نمبر تختی نمبر 16 ہے، جو کہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، شد تشدید بعد حروف مدہ، یعنی کہ اس میں تشدید ہے اور اس سے پہلے حروف مدہ ہے۔ جس لفظ کے اوپر مد آ گئی یہ حروف مدہ کہلائے گا، اور مد حروف مدہ کے بعد شد ہے، تشدید ہے، تو اس لیے اس تختی کا نام ہے تختی نمبر 16 ہے، تشدید بعد حروف مدہ۔ ان کو آپ نے چلیں یہ شروع کرتے ہیں، ساتھ ساتھ پھر میں آپ کو بتاؤں گا جو باتیں ساتھ آئیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضاد الف لام مد، اس کو ٹھیک ہے جب جوڑ کریں گے تو اس طریقے سے کریں گے۔ ضاد الف لام مد، ضاد الف لام، اس ترتیب آپ ذہن میں رکھ لیں۔ ضاد الف لام، پھر ہم نے مد پڑھنا ہے، پھر زبر پڑھنا ہے، اس طرح ملا کے پھر ہم نے ان کو اس کا جوڑ کرنا ہے۔ لیکن آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اس کا جو مخرج ہے نا ضاد کا، یہ ضاد بھی ہے تو یہ ساتھ دال بھی ہے۔ ضاد دال، ان دونوں کو آپ نے الگ پڑھنا ہے۔ دال، نہ ضاد پڑھیں گے اس کو نہ دال پڑھیں گے، ضاد پڑھیں گے، نہ ضاد نہ دال، اور ایک ضا بھی ہوتا ہے وہ بھی، یعنی کہ 3 الفاظ ایسے ہیں یہ، ضاد ضا دال، ان تینوں کے درمیان میں یہ ضاد آئے گا۔ ضاد کا مخرج میں پہلی تختی میں بھی اور بارہا 2-3 دفعہ میں نے بتایا ہے کہ ضاد کا مخرج جو صحیح طرح سے ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ زبان کی کروٹ کو، بائیں یا دائیں کروٹ کو اوپر والی داڑھوں کے ساتھ جب لگائیں گے تو صحیح طریقے سے آپ کو ادا کرنے میں آسانی ہوگی، اور آپ کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا تو صحیح طرح سے آپ کو ادا کرنا بھی آ جائے گا۔ ضاد الف لام مد زبر ضال، یہ جو مد ہے بڑی مد اس کو کہتے ہیں حروف عام میں، اور اس کو لمبا ہم نے کرنا ہے 4 سے 5 الف کے برابر، اس کو لمبا بھی کرنا ہے اور پھر اس کے ساتھ ملانا ہے۔ اور آگے آپ دیکھ رہے ہیں تشدید بھی ہے اس کے اوپر، یہ اس پہ غنہ بھی ہوگا۔ ضاد الف لام مد زبر ضال، لام 2 زبر لن، ضالن، مد ہے، مد کے بعد تشدید بھی ہے تو تشدید پہ ہم نے جما کے پڑھنا ہے، ضاد کو لام کے ساتھ جب ملے گا تو جما کے پڑھنا ہے اس کو، ضالن، اور ضالن پھر غنہ بھی ہو رہا ہے۔ غنہ کی کیا ہے کہ آپ کو ایک الف کے برابر آپ جو ہے نا اس کی آواز کو آپ ناک میں لے کے جائیں گے، تو اس طرح سے غنہ ہوگا۔ ضالن، دال الف مد زبر دال، الف مد با زبر دا، با زبر با، دابا، دابا، تا 2 زیر 3 دابتن، دیکھا ہے آپ نے کہ داب، یہاں پہ آپ نے جما کے پڑھنا ہے دابتن،
اور آگے پھر تنوین ہے، 2 زیر ہے یعنی کہ، تو اس کو ہم پھر غنہ بھی کریں گے اس لفظ پہ، دابتن، اگر یہاں پہ وقف کریں گے تو کیا ہو جائے گا، دابہ، یعنی کہ یہ جو گول تا ہے اس کو ہم ہا میں کنورٹ کر دیں گے۔ آگے پڑھیں گے اسی طرح ہا کو اسی طرح کر کے حلق سے نکالیں آپ، ہا الف مد جیم زبر حاج، ہا الف جیم مد زبر حاج، جیم زبر جا، حاج، کاف زبر کا، حاجک، حاجک، اگر وقف کریں گے تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا، حاجک، حا الف مد جیم زبر حاج، جیم واو پیش جو، حاجو، حاجو، کاف زبر کا، حاجوکا، حاجوکا، اگر وقف کریں گے تو کیا ہو جائے گا، حاجوک، لام زبر لا، ضاد الف مد لام زبر ضال، ضال، لضال، لام واو پیش لو، لضالو، نون زبرنا، لضالون، لونا اس طرح کر کے آپ نے یعنی کہ اگلے یہاں پہ ضاد کے بعد لام، ضاد اور لام جہاں پہ مل رہے ہیں، جب شد آ جائے گی بیچ میں اور یہ مد آ جائے گی، جب اس طرح سے پڑھیں گے، جب جہاں پہ دونوں الفاظ مد کے بعد مل رہے ہیں تو اس کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے روکنا ہے، لضال، اس طرح کر کے ضال، یہاں پہ بھی اسی طرح ہم نے کیا حاجو، تھوڑی دیر ہم نے اس کو روک کے رکھیں گے، حاجکا، اسی طرح دابتن، اسی طرح اس کو بھی جتنے بھی جوڑ الف مد کے بعد جب بھی تنوین آ رہی ہے، یہ مد کے بعد جب بھی یہ شد آ رہی ہے تو اس کو ہم جب جوڑیں گے تو تھوڑی دیر روک کے رکھیں گے آواز کو، لضالون، اگر وقف کریں گے تو کیا ہو جائے گا، لضالون۔ اتنا سبق کافی ہے میرے خیال سے آج کے لیے، ان کو اب روانگی سے پڑھنا سیکھتے ہیں۔ ضالن، وقفاً، ضال، اس کو ضال جب وقف ایسے کرنا نہیں پڑے گا، اس لیے اس کو ضالن ہی پڑھیں گے، اگر آخر پہ تشدید ہے، تنوین ہے سوری، تو اس کو غنہ بھی کریں گے، لمبا بھی کریں گے، ضاد کو ہم نے مخرج بھی اپنے جتنا کر سکتے ہیں کوشش کر کے، جتنی ہم مخرج اچھی طرح سے ادا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں ویسے کر کے ہم پڑھیں گے، مخرج صحیح طرح کرنے کی کوشش کریں گے، آگے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پریکٹس کرنے سے یہ بھی صحیح طرح سے آپ کو آ جائے گا۔ ضالن، دابتن، وقفاً، دابہ، اب دیکھیں ضا دا، آواز میں آپ نے مخرج میں آپ نے دونوں کا فرق لازمی کرنا ہے، نہ یہ 100% دال پڑھنا ہے، نہ 100% دعاد پڑھنا ہے، دعاد بھی نہیں پڑھنا، دال بھی نہیں پڑھنا، ضاد پڑھنا ہے، ضاد، اور مخرج میں نے آپ کو بتایا اس کا اوپر والی دالوں کے ساتھ لگے گا تو تب اسی طرح سے ادا ہوگا۔ حاجک، وقفاً، حاجک، حاجوک، وقفاً، حاجوک، لضالون، وقفاً، لضالون۔ ناظرین اکرام، اتنا سبق آج کے لیے کافی ہے، اگلے سبق میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔